حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نور دیکھیے جو آپ نے انسانی زندگی کی تہذیب کے لیے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا من ظن بک خیرن صدق ظن کا، اگر کوئی تجھے اچھا تصور کرنے لگ جائے تو تو اس کے تصور کو سچ کر دکھا۔ اگر تیرے بارے میں کسی کی رائے یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اور تو جانتا ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں، تو تو حقیقتاً اچھا ہو جا تاکہ اس کا ظن تیرے بارے درست ہو جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا عزم الخالق عندک یصغر المخلوق فی عینک، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمت جب اجاگر ہو جاتی ہے اور تیرے دل اور دماغ میں اس کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر مخلوق تجھے بڑی دکھائی نہیں دیتی، پھر کائنات کی حقیقت تیرے سامنے کھل جاتی ہے۔ جب مالک کی عظمت اجاگر ہو جائے تو پھر کائنات تیرے سامنے بڑی نہیں رہے گی، وہ چھوٹی ہو جائے گی۔ فرمایا اگر کوئی لونڈی اپنے ہاتھ میں خنزیر کی انتڑیاں لے کے آئے تو ان انتڑیوں کی جو اہمیت ہے میری نظر کے اندر دنیا کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ وہ سبق ہے توحید کا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمت کے اقرار کا کہ جو بندے کو دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے اور مالک کی عظمت کے سائے میں کھڑا کر کے اس کی نگاہوں میں دنیا کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کن فی الفتنہ کا ابن اللبون لا زہر فیرکب ولا درع فیحلب، فرمایا تو فتنے کے زمانے میں اونٹ کے 2 سال کے بچے کی طرح ہو جا، نہ تیرے پہ سواری کی جا سکے اور نہ تیرا دودھ دھویا جا سکے، یعنی فتنے میں تو لوگوں کا فتنے میں مددگار نہ ہو اور ان کے لیے کسی طرح بھی تو معاون نہ بن پائے، تو فتنے میں اپنے دامن کو بچا کر کے محفوظ رہا جائے اور اپنی حفاظت کی جائے۔ تو کتنی خوبصورت مثال دی کہ جس طرح اونٹ کا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے کہ وہ دودھ بھی نہیں دیتا اور سواری کے قابل بھی نہیں ہوتا، تو نہ تو فتنے کو کوئی طاقت فراہم کر سکے اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکے اور نہ ان کی کسی ضرورت کو، فتنہ گروں کی کسی ضرورت کو پورا کر سکے، ابن لبون کی طرح ہو جا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول فرمایا لا غناء کالعقل ولا فقر کالجہل ولا میراث کالادب ولا ظہیر کالمشاورہ۔ کتنی خوبصورت باتیں ارشاد کی اور کتنے قیمتی موتی ہیں جو عطا کیے۔ فرمایا لا غناء کالعقل، عقل جیسی مالداری نہیں ہے۔ جو مالداری، جو دولت، جو ثروت عقل کی صورت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عطا کی ہے، وہ کوئی اور دولت اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے جاہلوں کو مال دیا اور ہمیں علم عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عقل کی صورت کے اندر جو غنا نصیب کیا ہے کسی شخص کو تو وہ بڑی دولت ہے، فرماتے ہیں کہ اس جیسا غنا کوئی نہیں۔ پھر فرمایا ولا فقر کالجہل، اور جہالت جیسی محتاجی، فقیری اور غریبی نہیں ہے۔ جو جاہل ہے تو اصل میں فقیر اور محتاج ضرورت مند وہ ہے جس کے پاس چراغ علم نہیں اور جہالت کے ڈیرے جس کے ہاں ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین زہد وہ ہے جس میں زہد کو مخفی رکھا گیا ہو۔ انسان اپنی عبادتیں، اپنی زندگی کے اعمال صالحہ جتنا مخفی رکھے گا اس قدر ہی اس کو اللہ کی رحمتیں نصیب ہوں گی، اور یہ اخفاء ہی اس کے زہد کا حسن ہے اور یہی اس کے زہد کا جمال ہے۔ تو حضرت مولا کائنات نے افضل زہد اس زہد کو قرار دیا جس میں زہد کا اخفاء ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پھر ارشاد کیا ولا میراث کالادب، اور ادب جیسی کوئی وراثت نہیں ہے۔ بندے کو اپنے ماں باپ سے، اپنے بڑوں سے جو دولت ملی ہے، جو وراثت ملی ہے، وہ بہترین وراثت حسن ادب ہے۔ اگر ان کو اچھے ادب مل گئے تو یہ حقیقی دولت ہے، حقیقی میراث ہے جو اس کو اپنے بزرگوں کی جانب سے ملی ہے۔ اور اگر اس کو درہم و دینار بہت مل گئے، اس کو دنیا کی بڑی دولتیں مل گئیں، لیکن اس کو ادب کی دولت نہیں ملی تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہترین میراث کسی کو جو نصیب ہوئی وہ ادب ہے۔ تو ادب وہ دولت ہے، ادب وہ ثروت ہے کہ جو باقی ساری ثروتوں سے اور دولتوں سے بھاری ہے۔
حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی بات ارشاد فرمائی، ولا ظہیرہ کل مشاورہ، مشاورت جیسا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو ظہیر اور جو مددگار مشاورت ہے، اس طرح کا کوئی بھی مددگار اور کوئی بھی ساتھی اور کوئی بھی جو ہے وہ دوست نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من عظم صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبائرہا، جو چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ زندگی کے اندر مصیبتیں، آلام، مصائب ہمیں آتے رہتے ہیں، تو چھوٹی مصیبت آ جائے تو خم خواہ واویلا نہیں مچانا چاہیے، اور اگر چھوٹی مصیبت پر واویلا مچانے لگ جائیں گے تو پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ بڑی مصیبتوں میں بھی ہمیں مبتلا کر دے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کتنا روشن قول ہمارے سامنے رکھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، اس کو صبر سے، حوصلے کے ساتھ اس امتحان کو، اس آزمائش کو گزارا جائے، تاکہ بڑی آزمائش سے، بڑی مصیبت سے بچا جا سکے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اشرف الغناء ترک المنع، بہترین غنا یہ ہے کہ آرزوؤں کو ترک کر دیا جائے۔ آرزویں ترک نہیں ہوں گی، تمنائیں ختم نہیں ہوں گی، تو پھر انسان کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی کنگال رہے گا۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لہجہ اس کی ہرس اسے بے چین اور مضطرب رکھے گی۔ تو اشرف غنا، بہتر غنا، جو غنا اس کے قلب کی تسکین کا سامان بنے، جو اس کے باطن کے قرار کا سامان بنے، جو اس کو دنیاوی زندگی میں بھی راحت پہنچائے اور اس کی زندگی میں جمال و حسن پیدا کرے، وہ وہی غنا ہے جس میں آرزویں دم توڑ جائیں اور خواہشات اس کی ختم ہو جائیں۔ تیری آرزو ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من حاسب نفسہ ربحا ومن غفل عنہا خاسرا ومن خاف آمنا ومن اعتبر ابصر ومن ابصر فہما ومن فہم عالما۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا، اور جو محاسبہ نفس سے غافل رہا وہ نقصان میں رہا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے من میں سما لیا، اپنے باطن میں اتار لیا، وہ امن پا گیا۔ ومن اعتبر، اور جس نے عبرت حاصل کی، اب سارا اس کی آنکھیں کشادہ ہو گئیں اور اس کا سینہ روشن ہو گیا، اسے نور معرفت مل گیا۔ ومن ابصر فہما، اور جس کو بصیرت کا نور مل گیا تو وہ سمجھدار ہو گیا۔ ومن فہم عالما، اور جو فہم کی دولت سے مالا مال ہوا وہ حقیقی طور پہ عالم بن گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، تھوڑا سا شک دین بگاڑ دیتا ہے اور تھوڑی سی دنیا آخرت برباد کر دیتی ہے۔ تشکیک جب پیدا ہوتی ہے تو پھر دین نہیں رہتا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی کہا تھا کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، تو بے یقینی جب روحوں میں، دلوں میں اترنے لگے تو پھر دین نہیں بچتا، دین باقی نہیں رہتا، اور تھوڑی سی دنیا داری آخرت برباد کر دیتی ہے۔ یہاں دنیا داری سے مراد خدا سے غافل ہونا ہے۔ چیز دنیا از خدا غافل بودن، علامہ رومی کہتے ہیں خدا سے غفلت کا نام دنیا ہے۔ سونے چاندی، کاروبار، یہ زندگی کے امور دنیا نہیں ہے۔ جب غافل ہوں گے تو وہ چاہے ہم ممبر پہ بیٹھے ہوں گے یا کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے تو وہ دنیا داری ہوگی۔ تو ہم اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں اور تھوڑی سی دنیا داری سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تاکہ آخرت کی بربادی نہ ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، لا یحب علیا منافق ولا یبغضہ مومن، علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا۔ حضرت علی المرتضی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مومن کی ناک پہ تلوار بھی مار دوں تو اس کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتا، اور اگر کسی منافق کو میں خزانے بھی دے دوں تو وہ میرے ساتھ محبت نہیں رکھ سکتا۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یقیناً ایمان کی علامت ہے اور آپ کا بغض نفاق کی علامت ہے۔ اس لیے اہل ایمان حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیشہ محبت کرتے آئے ہیں، اور کیوں نہ ان سے محبت کی جائے کہ جن کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، جن کی محبت دین کی محبت ہے، جن کی محبت
اللہ اور اس کے رسول کی محبت قرار دی گئی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول سنتے جائیے۔ فرماتے ہیں پرہیزگاری کے سوا حلم درست نہیں ہے اور طمع سے دین سلامت نہیں رہتا۔ جب پرہیزگاری موجود نہیں رہتی تو پھر طبیعتوں میں حلم پیدا نہیں ہوتا، اور جب کسی کی طبیعت میں طمع پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دین سلامت نہیں رہتا۔ جب طمع پیدا ہو تو پھر دین کی حفاظت کون کرے گا؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ نور اقوال ہماری زندگی کے تیور اور دھارے بدل سکتے ہیں، اور ہمیں ایک اچھا اور صالح انسان بننے کے لیے یہ قول ہمارے لیے رہنما ہیں اور روشنی ہیں۔